ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں تاجر اپنی بہت ہی خوبصورت اور نیک بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ تاجر نے اس کی ماں کی وفات کے بعد اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ تاجر بہت امیر تھا، پر تاجر کو ہر ٹائم یہی ٹینشن کھاتی کہ میری وفات کے بعد میری بیٹی کا کیا بنے گا، میری بیٹی کو کون سنبھالے گا۔ اسی گاؤں میں اتفاق سے ایک لالچی عورت آ کے رہنے لگ گئی۔ لالچی عورت کو تاجر اور اس کی بیٹی کے بارے میں پتہ لگتا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ اس کو اپنے جال میں پھنسایا جائے۔ لالچی عورت بھی بیوہ تھی اور اس کی ایک بدصورت بیٹی بھی تھی۔ لالچی عورت نے جال بچھایا۔ ایک تاجر کسی کام سے منڈی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو بہن رکے میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ جو چاروں طرف سے پریشانیوں میں گھری ہو اس کی کون کیا مدد کرے گا؟ کیا ہوا ہے بہن، آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ میں کیا بتاؤں کسی کو، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری ایک بیٹی بھی ہے اور ہماری کفالت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ پلیز آپ چپ کریں، ایسے روئیں مت۔ کیا مجھ سے شادی کریں گی؟ اس طرح آپ کی بیٹی کو باپ اور میری بیٹی کو ماں مل جائے گی۔ بیٹا یہ تمہاری ماں ہے اور آج سے یہ تمہارا خیال رکھے گی۔ یوں ہی کچھ وقت گزرنے کے بعد تاجر کی حالت بہت خراب ہونے لگی۔ ستیلی ماں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور اس کی دوائیوں میں نیند کی گولیاں شامل کر دی۔ اسے ہر ٹائم نیند کی گولیاں دے کے سلائے رکھتی اور اس کی بیٹی سے سارے گھر کے کام کراتی۔ ارے کام چور، کدھر جا رہی ہے؟ چل جا برتن دھو۔ وہ میں پاپا کو دیکھ لوں گی میں خود ہی، بہانے باز۔ دفعہ ہو، کام کر جا کے۔ پھر ایک دن تاجر فوت ہو گیا اور ستیلی ماں کا ظلم مزید بڑھ گیا۔ امی کیا یہ سب کچھ اب ہمارا ہے؟ ہاں بیٹا، سب کچھ اب میری بیٹی کا ہی تو ہے۔ امی مجھے اپنا کمرہ نہیں پسند، مجھے اس چڑیل کا کمرہ پسند ہے، کیا وہ بھی مجھے مل سکتا ہے؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں بیٹا۔ منوس ادھر آؤ، اپنا سامان اٹھاؤ اور اسٹور روم میں شفٹ ہو جاؤ۔ آج سے تو یہ کمرہ میری بیٹی کا ہے۔ پر امی پر کیا میرے آگے زبان چلاتی ہو تم؟ چھوڑ رہی ہوں، پر اگر دوبارہ تم نے میرے سامنے زبان چلانے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ حال کروں گی تم زندگی بھر یاد کرو گی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے تم۔ ستیلی ماں کا ظلم دن بدن بڑھتا گیا۔ نہ تو وہ اسے کھانے کو صحیح سے دیتی اور کام بھی سارا اسی سے کرواتی۔ وہ پوری پوری رات روتی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی اور اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رہتی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک پری آئی۔ بیٹا رو مت، یہ تمہارے لیے ہے، تمہارا جو دل چاہے اس سے بنا لینا، وہ تمہیں مل جائے گا۔ پر آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ پری بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے چلی جاتی۔ تاجر کی بیٹی کا جو دل چاہتا وہ بناتی، کھاتی، اچھے اچھے کپڑے بناتی اور پہن لیتی۔ جب اس کی ستیلی ماں سو جاتی وہ اپنے لیے نوکر بھی بناتی جو آ کے اس کے گھر کا سارا کام بھی کر جاتے اور وہ بہت خوش پھرتی، جس بات کا اندازہ اس کی ماں کو ہو گیا۔ ادھر آؤ منوس، تم نے سارا کام کر لیا؟ اتنا سارا کام اتنی جلدی تم کیسے کر سکتی ہو؟ جی امی جی، اب مجھے کام کی عادت ہو گئی ہے اور میں جلدی سے کام کر لیتی ہوں۔ تاجر کی بیٹی کے اتنے خوشی سے جواب دینے سے ستیلی ماں کو اور بھی زیادہ شوق ہو گیا اور وہ اس نے اس کی جاسوسی شروع کر دی۔ رات کو سب کے سو جانے کے بعد وہ اس کے کمرے میں جھانکی اور اس نے دیکھ لیا اس جادوئی پین کا کمال، اور اس کے کمرے میں جا کے وہ جادوئی پین چھیننے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ جادوئی پین کو ہاتھ لگاتی ہے اور اسے زور سے کرنٹ لگتا ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ وہ بار بار اس کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے پر اسے پکڑا نہیں جاتا۔ پر وہ ستیلی ماں جادوئی پین کو حاصل نہ کر سکی کیونکہ جادوئی پین کو صرف رحم دل لوگ ہی استعمال کر سکتے تھے۔ تاجر کی بیٹی نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور جلدی سے اس قید سے اپنی ماں کو نوکرانی کے طور پر بنا دیا۔ اب اس کی ماں گھر کا سارا کام کرنے پہ مجبور ہوگی اور وہ بہت زیادہ تھک جاتی۔ ستیلی ماں ایک دن تاجر کی بیٹی کے پاس آتی ہے اور اس سے آ کے اپنی غلطی کی معافی مانگتی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں اپنے لالچ میں اور حسد میں اندھی ہو چکی تھی۔ جب یہی سب کام مجھے کرنے پڑے تو مجھے اندازہ ہوا میں نے ایک چھوٹی سی جان پہ کتنا ظلم کیا ہے۔ مجھے معاف کر دو، اب میں تمہیں بیٹی کی طرح پیار کروں گی۔ ماں کی اس حالت کو دیکھ کے اس کی بیٹی کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا غلط کر رہے تھے اور وہ بھی تاجر کی بیٹی سے معافی مانگ لیتی ہے۔ بہن مجھے بھی معاف کر دو، آج کے بعد ہم دونوں بہنیں بن کے رہیں گے۔
میں نے آپ دونوں کو معاف کیا۔ تاجا کی بیٹی انہیں معاف کر دیتی ہے اور اسکیچ بھی مٹا دیتی ہے اور وہ لوگ ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں۔ صبح کو جب سورج کی کرنیں پوری زمین پر پڑتی ہیں تو ساری زمین روشن ہونے لگتی ہے۔ وہ منظر بہت پیارا ہوتا ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے ہر جگہ لطف اندوز ہو رہی ہوتی ہیں۔ پرندے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، ہر طرف خوشی کا سما ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر سکھ ہوتا ہے وہیں پہ دکھ بھی ہوتا ہے۔ چونی اور مونی دو چڑیا شہر کے پاس ایک درخت پر رہتی ہیں۔ دونوں کے پیارے پیارے بچے ہوتے ہیں جن کو وہ ہر روز شہر سے کھانا اکٹھا کر کے لاتی اور کھلاتی۔ لیکن جیسے جیسے گرمی میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے کھانا ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج بھی دونوں چڑیاں کھانے کی تلاش میں شہر کے کئی چکر لگا چکی ہوتی ہیں لیکن انہیں کھانا نہیں ملتا۔ مونی بہن، آج تو کہیں سے بھی کھانا نہیں مل رہا۔ اگر یہی حال رہا ہمارے بچے تو بھوک سے مر جائیں گے۔ ہاں بہن، کہیں سے بھی کھانا نہیں مل رہا۔ شہر کے لوگوں کو چاہیے کہ ہم معصوم پرندوں کے لیے کوئی دانہ چھت پہ پھینک دیا کریں تاکہ ہم بھی اپنا پیٹ پال سکیں۔ چلو کہیں اور جا کے تلاش کرتے ہیں۔ ان دونوں کو بہت محنت سے تھوڑا سا کھانا مل جاتا ہے لیکن منی کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے اور وہ اڑ نہیں سکتی۔ بہن، میں اڑ نہیں سکتی، میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، میں اب گھر نہیں جا سکتی۔ تم کھانا لے جاؤ اور میں بعد میں آہستہ آہستہ اڑ کے آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے بہن، میں لے جاتی ہوں، پر تم اپنا خیال رکھنا اور جلد آ جانا۔ وہاں بچے اکیلے ہیں، ہم دونوں میں سے کسی نہ کسی کو اب گھر جانا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر چونی چڑیا چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد منی چڑیا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ قریب سے ایک لڑکی گزرتی ہے، وہ چڑیا کو پکڑ کر اپنے گھر لے جاتی ہے اور اس کو کھانا کھلاتی ہے، اس کا خیال کرتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ جب اگلے دن چڑیا ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ اس لڑکی کو ساری کہانی بتاتی ہے کہ کس طرح وہ بچوں کے لیے کھانا لینے کے لیے شہر میں آئی اور مصیبت ان کو پیش آتی رہی۔ اب مونی ٹھیک ہو گئی ہے اور اٹھ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ابراہیم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ اسے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ بیٹا میری جان، کیا کھاؤ گے آج آپ کے لیے کیا بناؤں میں؟ ماما جان، آج میں اسپیگیٹی کھاؤں گا۔ اوکے بیٹا، میں آپ کے لیے ابھی بنا دیتی ہوں۔ بناؤ بناؤ، میری بیٹی کے لیے اسپیگیٹی بناؤ۔ ابراہیم کے بابا، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ ابراہیم کے کمرے کی کھڑکی کے باہر ایک درخت ہے جہاں پہ ایک بندر آنے لگ گیا ہے۔ ابراہیم سارا دن اس بندر کے ساتھ کھیلتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بندر ابراہیم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ارے کس وہم میں ڈل گئی ہو تم؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بھلا ایک بندر ہمارے بیٹے کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ بندر بھی سارا دن کھڑکی کے اندر جھانکتا رہتا ہے اور عجیب عجیب شرارتیں کر کے ابراہیم کو اپنی طرف بلاتا رہتا ہے۔ وہم نہ کرو، جاؤ بیٹا میں کپ چائے لے کر آؤ۔ اچھا چلو بیٹا، جا کے آپ سو جاؤ میرے پیارے بیٹے، اور اپنے کمرے کی کھڑکی کو اچھے طریقے سے بند کر لینا، اور بندر سے کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ مما وہ تو بہت اچھا ہے۔ نہیں کا مطلب نہیں، جا کے سو جاؤ۔ اوکے۔ ابراہیم کی ماں کا دل دن بدن اور زیادہ بے چین ہونے لگا، اسے بندر اور بھی زیادہ برا لگنے لگا۔ وہ ہر ٹائم ابراہیم کے کمرے کی کھڑکی بند رکھتی۔ ابراہیم کے بابا، ہم کہیں بندر کو پھنکوا نہیں سکتے؟ تم نے کیا عادت پکڑ لی اس بندر کے ساتھ؟ تمہیں کیا کہتا ہے؟ تم نے کبھی دیکھا ہے اس پہ ابراہیم کو نقصان پہنچاتے ہوئے؟ ایسے بغیر دیکھے کسی پہ کوئی الزام نہیں لگاتے، اور اب دوبارہ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات مت کرنا۔ ابراہیم کی ماں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہے اور ابراہیم کمرے میں سو رہا ہوتا ہے۔
तो अचानक उसका दिल बेचैन होता है और वो कमरे में आती है। वो आके देखती है कि एक सांप तेजी से इब्राहिम की तरफ आ रहा होता है और वो परेशान अभी खड़ी ही होती है कि बंदर खिड़की से छलांग मार के उस सांप को मार देता है। ये पूरा मंजर देख के इब्राहिम की माँ बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। वो बंदर को बहुत प्यार करती है और बंदर से अपनी गलतफहमी की माफी मांगती है और दिल ही दिल में भी फैसला कर लेती है कि आज के बाद बगैर किसी को जाने मैं खुद से किसी के बारे में कोई भी गलत राय नहीं कायम करूंगी। इससे हमें सबक मिलता है कि हमें खुद से कभी भी किसी के बारे में कोई गलत राय कायम नहीं कर लेनी चाहिए। पहले उसको परखना चाहिए, फिर उसके बारे में कोई फैसला करना चाहिए।